ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ عمران خان کے بڑے درینہ ساتھی, ہز فٹ سولجر, ویری آرٹیکولیٹ پارلیمنٹیرین علی محمد خان ہیں. جیل میں رہے بھی, باہر بھی نکلے, پریس کانفرنس بھی نہیں کی, اور ون آف مائی فیوریٹ پولیٹیشینز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی محمد صاحب, آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پارٹی کے لوگ وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کس کو بنائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات ہی نہیں کرنی, اور تواتر کے ساتھ یہی ہو رہا, بات ہی نہیں کرنی. آپ کیا بات, کس کی بات کریں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. گفتگو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, ہم بھی کریں گے, ہمیں بھی کرنی چاہیے, لیکن کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بارہا بات ہوئی. زرداری صاحب نے بھی بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی, اور بھی ان کی لیڈرشپ نے بات کی. میں سمجھتا ہوں اگر تو مذاکرات میں وہ سنجیدہ ہیں تو ایک تو وہ ماحول بنائیں, ان کے عمل سے لگے کہ وہ مذاکرات کوئی بعمل مذاکرات چاہتے ہیں. اگر حکومت کا مقصد یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طول دیا جائے, عمران خان صاحب کی جو اسیری ہے اس کو بھی طول دیا جائے, یا ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں. ہمارے تو مذاکرات کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں, عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اگر اس پہ کوئی پریکٹیکل پیرامیٹرز, پریکٹیکل روڈ میپ ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے نکات اٹھا کے عمران خان صاحب کے سامنے رکھ لیں گے کہ حکومت یہ کہتی ہے, باپ کیا کہتے ہیں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, ایک مسلمہ حقیقت ہے پاکستان کی. حالیہ تاریخ میں ماضی قریب اور ماضی بعید دونوں میں ان کا ایک رول رہا ہے. حالانکہ ان کی طرف سے بارہا یہ بات کی گئی کہ ہمارا سیاست میں رول نہیں ہے, لیکن ان کا جتنا رول ہے وہ عوام نے دیکھا. پی ٹی آئی بھی جانتی ہے, ہر پارٹی جانتی ہے. تب اگر ان کے ساتھ کوئی بات ہونی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن باضابطہ مذاکرات سیاسی جماعت کے ساتھ ہی ہوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اچھا علی, اب آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ بڑی سب اہم ہے, پازیٹیو, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے ہیں تو آپ ماحول بنائیں, تو مثلاً کل ایک پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اگر وہ کل کہیں کہ جی ہم دعوت دیتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں, تو کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں, دو طرح کی سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں کرنی, دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں, بات کرنی چاہیے, اپنا موقف رکھیں, ان کا سنیں اور دیکھیں کہ کیا معاملات کا حل نکل سکتا ہے. میرے خیال میں ویسے بھی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے مومنین کو تو وہ بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے, ان کی سننی چاہیے کہ ان کے پاس کیا حل ہے. میرے خیال میں تو اگر عمران خان صاحب کی رہائی, کیونکہ وہ پولیٹیکل کیسز ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی جوڈیشل کیسز نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے اچانک کوئی جرم نہیں کر دیے کہ ان پہ 150-200 کیسز کیسے ہو گئے ہیں. تو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے, مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی لائے عمل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب باہر ہیں, ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, پولیٹیکل جماعت اپنا کام شروع کرے. میرا تو خیال ہے کہ ہم سب بڑا لیٹ ہو گئے ہیں. 9 مئی آ رہا ہے, 9 مئی سے پہلے ان معاملات کا حل نکلنا چاہیے تھا. بلکہ قوم تو اس انتظار میں تھی کہ 8 فروری کا الیکشن قوم کو ایک بریتھ آف فریش ایئر دے گا, ایک ترقی کا راستہ کھلے گا, ایک قوم ایک پچھلے 1 سال کے مخمصے سے نکل کے اپنے کوئی راستے کا تعین کرے گی. وہی احتجاج, وہی دھاندلی, وہی فارم 47, اور اوپر سے اب ویٹ کا سکینڈل کہ عوام اپنے کھانے پینے کو محتاج ہو گئے ہیں. خاص کر پنجاب میں جو صورتحال ہے, میں تو کل یہ بات کل یا پرسوں شاید کی بھی تھی کہ پنجاب حکومت اگر ٹک ٹاک سے اور وردی پہننے کا شوق ان کا پورا ہو گیا ہے تو کسان پہ توجہ کریں. بیچارے رل گئے, بیچارے کسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. وردی پہننا اتنی بری چیز نہیں ہے میرا خیال ہے, کیونکہ وہ خاتون ہے, اس پر میں زیادہ ہی بات ہو رہی ہے. کسی مرد نے پہنی ہوتی تو سب کہتے ہیں ویل ڈن. اینی وے لیٹس کم ٹو دا مور سبسٹینٹ, تگڑی والی وردی پھر پہنے تو کوئی بات بنے نا. اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ جو معاملات ہیں, یہ بات چیت کے معاملات, آپ اپنی پارٹی کی تاریخ دیکھ لیں. دیکھیں, جب الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اور الیکشن کے رزلٹ دوسرے دن صبح آپ کے ہاں سے علی ظفر صاحب نے کہا, آپ کے ہاں سے اور لوگوں نے کہا, پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب, ندیم افضل چند, انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس
چل کر کے پیپلز پارٹی والے گئے, انہوں نے کہا جی چلیں حکومت بناتے ہیں, یہ تو سب کو معلوم ہے دس از, اور کوئی یہ ڈینائی نہیں کرتا, اور آپ کی بھی پارٹی کہتی ہے ہاں ہمیں یہ آیا تھا آفر. اچھا, آپ کی پارٹی کے سینئر لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم گورنمنٹ بھی بن سکتے ہیں, ہم اپوزیشن کے موڈ میں ہیں. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ موقع تھا کچھ کرنے کا. پھر میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتی ہوں آپ کو, جب ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب میں نیگوسیشنز ہوئے کہ جی الیکشن کی یہ ڈیٹ ہو جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے جو میں بات کروں 3 ممبر کمیٹی آپ کی طرف سے گئی, علی ظفر صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی, وہ شاہ محمود قریشی صاحب, ادھر سے ڈار صاحب, اور یہ بات قریشی صاحب نے پبلکلی آ کے ٹی وی پہ بھی کہی کہ ہاں بات چیت مثبت ہے, آگے بڑھی ہے. انہوں نے بھی, ڈار صاحب نے کہا تو, اور کہا کہ جی شاید اگست کے آخر میں ہو جائیں گے الیکشن. تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا نہیں فوراً کروائیں. میں آپ کو یہ ذرا دہرا رہی ہوں پرانی باتیں اس لیے کیونکہ سیاست میں مواقع تو آتے ہیں. دیکھیں نا, اب جو آپ کی اپروچ ہے علی, یہ بڑی مثبت سوچ ہے, اس لیے نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تھلے لگ گئے ہیں یا ہم ڈر گئے, اس لیے کیونکہ یو آر سیئنگ کریٹ اسپیس ٹو موو آن. لیکن آپ کی پارٹی کے بار بار جو آتی ہے وہ یہی وہاں سے میسج آتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں, ہم نے مینڈیٹ چور سے بات نہیں کرنی. آپ کنونس کریں گے لوگوں کو کہ بات کریں. خان صاحب نے تو یہ بات کی کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اب ہم ایک, آپ اور میں پارٹیز تو نہیں ہیں, لیکن ہم ایک پروگرام میں اکراس دا ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ میری ساری باتوں سے متفق ہو جائیں گی یا میں آپ کی ساری باتوں کو مان لوں گا کہ نہیں؟ ہم اپنا موقف رکھیں گے, تو سیاست میں تو موقف پہ بات ہوتی ہے. ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسیران کی رہائی بالکل ناجائز ہے. 9 مئی ایک فالس ان کی جو قید رکھا گیا, تو ان کی رہائی ہونی چاہیے. ان پہ پولیٹیکل کیسز ہیں. 9 مئی آپریشن تھا, تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے. احتجاج کے دن کچھ ہمارے لوگ نہیں تھے, جن لوگوں نے بھی وہ غلط کام کیا ہے, اس احتجاج کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی, جو کہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا. تحریک انصاف نے اس پرتشدد کام کو اون نہیں کیا. تحریک انصاف آج بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس رائٹ تھا پرامن احتجاج کا. اب ان چیزوں کو بنیاد بنا کے آپ نے 1 سال سے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا ہوا ہے, سب سے بڑے لیڈر کو. لیکن لیڈر تو قوم کا اثاثہ ہوتا ہے, لیڈر روز تو پیدا نہیں ہوتے. آپ کے جج, بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین, جنرل, سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, بڑے بڑے وکلاء آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن کوئی صادقین ہوتا ہے, کوئی عبد القدری خان بنتا ہے, کوئی بھٹو یا کوئی عمران خان بنتا ہے. ہم کب یہ سمجھیں گے کہ لیڈر قوم کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا بدن کے لیے روح. تو آپ نے لیڈر کو اندر ڈال کے, کیا عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کا ہے. اسی طرح کوئی اور بھی لیڈر ہے. میں ماضی میں جب اپنا مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی ڈال کے بھیجا گیا, میں نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کہ وہ بھی غلط تھا. آئین پہ آپ نے کس قانون کے تحت آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس طرح آپ نے کیا؟ اور کوئی اس کا فائدہ تو ہوتا نہیں. جو تو اب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دیکھیں قوم نے آ کے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا, بالکل سنا دیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں, چیف جسٹس صاحب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور میں نے سپریم کورٹ کے باہر پریس ٹاک کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے ڈیمانڈ کی ہے, اور مختلف پروگرامز میں بھی کر رہا ہوں, کہ آپ نے آرڈر کیا کہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کا الیکشن, تو آپ نے تو حکم دے دیا کہ الیکشن ہو جائے, اور وہ ہوا, لیکن پتھر کی لکیر کے اوپر انہوں نے فارم 47 کی لیپائی کر دی اوپر. یہ پھر آپ نہیں بولے کیا صرف آزاد شفاف الیکشن ہونا ضروری ہے؟ اس کا آزاد شفاف ہونا بھی ضروری ہے. اگر آزاد شفاف ہونا ضروری ہے تو وہ تو نہیں ہوا. اس لیے ہماری ایک پٹیشن پڑی ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس, وہ اس کو اٹھائیں. درخواست ہم کر رہے ہیں, بصد احترام کر رہے ہیں, سو موٹو نوٹس نے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس پورے الیکشن کا آڈٹ کریں کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں یہ تو کہنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے بہت سی ان باتوں پر بات بھی کی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں علی محمد خان صاحب سے پی ٹی آئی کے سیاست کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل کیس جو ہے ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ میں ہے, وہ اس کی ہیئرنگ ہے, تو پشاور ہائی کورٹ نے تو آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دی ہے 5 نے, اور الیکشن کمیشن نے. تو واٹ ہوپ ڈو یو ہیو ٹمارو؟ دیکھیں سپریم کورٹ با اختیار ہے, وہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں.
ہمارا ٹھیک ٹھاک موقف ہے. الیکشن ہم نے لڑا, مینڈیٹ ہمیں ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک جماعت میں بھی ہم ہیں جس کا ایک انتخابی نشان بھی ہے, بلکہ اب اس جماعت سے تو جنرل الیکشن کا ہی حصہ ہے, ضمنی الیکشن, اس سے منتخب ہو کے ایم این اے ایم پی اے بھی آگے ہیں. ہمارا رائٹ ہے. دیکھیے آئین کے مطابق متناسب نمائندگی ہے, جتنا کم دینا غیر آئینی ہے اتنا زیادہ حصہ دینا بھی غیر آئینی ہے. جو رائٹ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا بنتا تھا ان کو مل چکا, جمعیت کو مل چکا. اب ہمارا شیئر آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے. اگر آپ ہمارا شیئر کسی اور کو دیں گے وہ غیر آئینی کام ہوگا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے. ہمارے پیچھے بھی جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان میں خواتین بھی ایکولی 50% سے زیادہ ہی ہیں. کیا ہماری خواتین کا حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں؟ یہ تو بنیادی انسانی اور بنیادی جو پولیٹیکل حقوق ہیں اس کے بھی خلاف ہے کہ آپ خواتین, اور ہمارا تو ظلم یہ ہوا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ حکومتی بینچز کو دے دی گئیں. تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے قاضی صاحب کی بہت سی باتیں یاد آتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے غالب. تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اپنی ہیئرنگ میں ہمارے وکیل کو الیکشن سے پہلے کہ ریزرو سیٹس کا ایشو اگر ہوگا تو آپ سپریم کورٹ آ جائیے گا. تو ہم سپریم کورٹ آ گئے ہیں. انٹرسٹنگ. دیکھتے ہیں کل کیا. یہ جو وفاقی حکومت نے ججوں کے حوالے سے آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کمیٹی کے ممبر؟ جی پہلے بھی تھا, اب دوبارہ پارٹی نے میرا نام دیا. جی تو یہ کیا آپ لوگوں نے کہا کہ شخصی ترمیم یہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کو بھی آپ نے توسیع دی, وہ بھی شخصی تھی. دیکھیے میں میڈم ایک عرض کروں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آنے والا کل آج سے ڈیفرنٹ نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے. مفہوم ہے, کمی بیشی اللہ معاف کرے. وی شوڈ لرن فرام ہسٹری. اگر ہم ایک دوسرے کو تلخ ماضی یاد دلائیں گے, the country will not move forward. ہم نے اس پاکستان کی سیاست کو 25 کروڑ عوام کو ایک تختہ دار بنا دیا کہ ہم اپنی سیاست پاور پالیٹکس میں ان کو وہ سفر کریں. اب میری یہ ذاتی بھی رائے ہے, اور میرے خیال میں پارٹی کی بھی اب یہ اجمالی سب کی متفقہ رائے ہے, ایکسٹینشنز آر ایکسیپشنز, دے شوڈ بی ایکسیپشنز. کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ نے ملٹری میں دینا ہے, کسی آرمی چیف کو دینا ہے, کسی چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے, کسی کی بھی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ادارہ, ایون سویلین ادارہ ہے, ایکسٹینشن آپ تب دیں جب ایمرجنسی, یعنی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. ایمرجنسی سے مطلب یہ ہے وہ سبجیکٹو ہو جاتا ہے. ادروائز روٹین میں جو ملک چل رہا ہے, ملک میں قابل لوگ ہیں, ایک جاتا ہے 10 اور قابل ترین لوگ تیار ہوتے ہیں. دوسرا جو لائن ہے ترقی کی, جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پورا ادارہ ڈسٹرب ہوتا ہے, نظام جو ہے وہ نیچے مفلوج ہی ہو جاتا ہے جب ایک آدمی کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. تو ہر مرتبہ بنا دیتے ہیں. تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو. اگر بہت ہی کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو, یعنی کیا ایمرجنسی, جنگ ہو سکتی ہے جس میں آپ کو فوری ایکسچینج آف گارڈ نہیں کر سکتے, ادروائز تو بہترین سے بہترین لوگ موجود ہیں. اب یہ جو ججز کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں, اس کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی, اس میں یہ چیز نہیں آئی. اگر حکومت اس میں کوئی چینج لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے پہلے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس ہے وہ بھی بنائے, جو ہماری ججز کمیٹی ہے اس میں یہ ریفارم وہ لائیں, اس پہ غور و خوض ہو. آج کی اپوزیشن جو ایکچوئل حکومت ہے, ہم فارم 47 والی حکومت جو ڈیفیکٹ حکومت ہے, ڈیجورے نہیں ہے, ڈیجورے اللہ کے کرم سے ہم ہی جیتے ہیں. لیکن بہرحال جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے, کم از کم آج کی اپوزیشن جو ہم لوگ ہیں, ہمیں اعتماد میں لے کے بتائے کہ بھئی ان کے پاس آن پیپر کیا ہے. کیا دیکھیں اس وقت میں اس تجویز کا آنا جو ہے یہ کوئی ایسی ہو گیا ہے, تو اس پہ شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں کہ بھئی اس وقت آپ اس طرح کی تجویز کیوں لا رہے ہیں. کہ سامنے رکھیں, میں کسی پہ بدگمانی نہیں کرتا, لیکن چیزیں سامنے آئیں, ان پیپر آئیں, پارلیمنٹ کے فلور پہ لائیں, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں, اس پہ تھورو ڈیبیٹ کریں. آئینی ترمیم اگر آپ کو چاہیے, آپ کیسے 2/3 اکثریت لینے والی جماعت جو پھر بھی باوجود تمام سازشوں کے, فارم 47 کے, تمام ریگنگ کے, بیلٹ سٹفنگ کے, اسٹل وی گاٹ 90+ سیٹس. ٹھیک, یہ بتائیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس وقت مختلف پارٹی سے بات چیت کرنے کا, بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کے کہا مئی 9 پر, ہی سیڈ اٹ ان دا پارلیمنٹ کہ مئی 9 پر آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن. اچھا, آپ لوگ کوئی بھی مثبت بات کوئی کرے اور پارٹی, آپ نے ایک یعنی کہ ابھی جو 3 لوگ ہیں اس میں کمیٹی میں, کم از کم 2 جو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس میں عمر ایوب ہیں اور آپ کے چیئرمین شبلی فراز ہیں, بیرسٹر علی امین خان گنڈا پور ہیں, گنڈا پور صاحب ہیں.
تو اب اس میں مطلب کہ اگر مثلا بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا تو کس نے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف کہ جی ٹھیک ہے یہ کریں, بالکل یہ بات ٹھیک ہے, آپ انیشیٹو لیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے, بلاول صاحب کی کون سی جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جوڈیشل وہ کمیشن تو سال پہلے ہم کہہ چکے ہیں. نہیں بٹ ویلکم ہے, اس کے آگے کہاں بات جاتی تو حکومت بنائے نا جی. جوڈیشل کمیشن تو حکومت نے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے, اس کا تو پروسیجر یہی ہے, یا جو سپریم کورٹ سو موٹو لے یا حکومت جو ہے وزیر اعظم صاحب اس پہ اسٹیپ. یقیناً حکومت ہی کرے گی, لیکن میں ہم نے تو پہلے یہ ڈیمانڈ کی ہے. بلاول صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں, وہ وزیر خارجہ تھے شہباز صاحب کی پہلی حکومت میں, بالکل, تو وہ اگر اس بات میں سیریس ہیں تو وہ اپنے وزیر اعظم کو کہتے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 فروری کی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو کیا وزیر اعظم صاحب نے یا شہباز شریف اپنا بلاول صاحب نے یا فور دیٹ میٹر زرداری صاحب نے اس میں کوئی اسٹیپ لیا ہے؟ وہ لے لیتے اسٹیپ اگر وہ سنجیدہ ہیں اس میں, صرف لفاظی تو نہیں کرنا. نہیں لیکن علی آپ کے علاوہ, آپ اور علی دونوں, علی ظفر اور آپ کے علاوہ آپ کی پارٹی سے ہر ایک کی طرف سے لگتا ہے کہ ایک نیگیٹو رسپانس آتا ہے. آپ ماحول بنانے کی بات کرتے ہیں دو, یعنی کہ دے آر دا گورنمنٹ اور عمران خان ہمیشہ حکومت ماحول بناتی ہے. صحیح بات ہے, اپوزیشن تو بگاڑتی ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ اپوزیشن بگاڑتی ہے, لیکن کہیں جا کے اپوزیشن کو انگیج بھی کرنا ہوتا ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے میرا خیال ہے درجن پروگرامز میں کہہ چکے ہیں بات نہیں, تو پروگرامز میں آپ نے بات نہیں کرنی نا. پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں, ہمارا اپوزیشن لیڈر موجود ہے, ان کا کوئی وفد آیا ہے اپوزیشن چیمبر میں عمر ایوب صاحب سے, یا ہمارے چیئرمین سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب سے, یا ان کا کوئی ہائی لیول وفد گیا ہے عمران خان صاحب سے ملنے. ویسے ایک بات میں بتاؤں, مجھے ابھی پورا موقع نہیں ملا قومی اسمبلی میں, اس پہ میں نے ایک سپیچ کرنی ہے اور میں نے قومی اسمبلی کے سامنے ایک گلہ رکھنا ہے بطور, اب تو خیر دوبارہ اللہ نے ممبر بنا دیا, لیکن بطور فارمر ممبر آف دیٹ پارلیمنٹ, آئی واز ٹوائس ممبر آف پارلیمنٹ بفور کمنگ ٹو پارلیمنٹ دس ٹائم. میرا اس پاکستان کی پارلیمنٹ سے گلہ ہے, اور وہ یہ ہے, بول جائیں کہ عمران خان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, رہ چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان سے پاکستان کے ایک شہر میں وزیر آباد میں ان پہ جانی حملہ ہوتا ہے. کیا قومی اسمبلی میں کنڈیم ہوا؟ کیا صرف ایک بلڈنگ اہم ہے یا ایک شخص اہم ہے جو 25 کروڑ کا بلڈنگ اہم ہے, جنا ہاؤس اہم ہے, لیکن اس سے اہم 25 کروڑ عوام کی اسپریشنز ہیں جس کا نمائندہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس وقت سٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب جو وزیر خارجہ ہیں, یا بی بی شہید کے وارث ہیں, ان کی اپنی ماں کے ساتھ ہی ہو چکا ہے. کیا بلاول صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, یا پرویز بلاول نے کنڈیم کیا تھا, کیا اسمبلی کے فلور پہ کسی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف جو ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہو امپارشل؟ کس نے یہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے لیڈرز جسٹ فار گرانٹڈ ہے؟ کیا پاکستان میں سب لوگوں کی عزت ہے, صرف سیاستدانوں کی نہیں ہے؟ ہم سیاستدان ہی ہمیشہ تختہ دار بنیں گے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ میں دوبارہ اس پروگرام میں دوسری بار یہ کہہ رہا ہوں, آر وی فیئر گیم؟ کیا سیاستدان جو ہیں بس ایسے ہی ایوے ہی؟ وہ تو فیصل باڈا صاحب نے کہہ دیا پرسوں سینیٹ میں کہ جی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی, سب مل کے چلتے ہیں تاکہ اب زیادتیاں ختم ہوں, سب مل کے چلے. دیکھیں پولیٹیکل فورسز, میں ایک چیز میں نے فیل کی ہے کہ پولیٹیکل فورسز جب بھی اکٹھے ہو کے کسی ایشو کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو جو نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل فورسز مسائل کا حل نکالیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے مسائل کا حل نکالیں, یا پھر وہی فارمولہ اپنائیں جو میاں صاحب نے کیا تھا, بیچ میں راحیل صاحب کو لے کے آگے تھے. کیا وہ اچھا نظارہ تھا کہ سٹنگ وزیر اعظم اپنی اپوزیشن سے معاملات نپٹانے کے لیے یا معاملات سلجھانے کے لیے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ بروکر کا رول ادا کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے, دیکھیں تو میں کیا کرتے, کتنا غلط کرتے رہے. یہی تو آپ کے پروگرام میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے ماضی سے سب نے سیکھنا ہے, اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہوں لیکن کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ہوں. آپ کا بہت بڑا رول بنتا ہے علی, جس طرح بات کرتے ہیں کھل کے, آپ کو چاہیے ڈیالہ ریگولرلی جائے. میں پرسوں گیا تھا, خان کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک بات ان کو کی آپ کے پروگرام میں, چلے میں کہہ دیتا ہوں, میں خان صاحب کو کہا, خان صاحب جس نے آپ کو ایک دفعہ بیٹرے کیا ہے اس پہ دوبارہ اعتماد نہ کریں. میں نے کی اپنے لیڈر کے بعد, پہلی بار آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں, میں نے کسی میڈیا کسی جگہ یہ بات نہیں, سر ہلایا انہوں نے, جس نے ایک دفعہ بیٹرے کیا ہے پھر ٹرسٹ نہ کریں. اور ڈائیلاگ کی بھی بات کیا, ڈائیلاگ میرے خیال میں
خان صاحب چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے لیکن وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کمپرومائز خان صاحب نے کرنا ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ اور ہے، کمپرومائز اور ہے، بات چیت میں نے تو اڈیالہ سے باہر نکل کے یہی بات کی کہ بات چیت میں، مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. بات چیت ہو سکتی ہے، ڈیل نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ علی. پروگرام میں نے کہا ناظرین اسی پر آپ ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.